وہ محض باتیں تھیں کہ مجھے حکومت اور سیاست کی کوئی ضرورت نہیں، میں آرام سے باہر جا کر مزے کی زندگی گزار سکتا ہوں۔ ان کے بیانات، اعمال اور رویہ غرض ہر حرکت سے واضح ہو گیا، اقتدار انہیں ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ اصول پرستی تو کیا، ان کی انا پرستی بھی جعلی نکلی۔ جو کل تک مون سلائی کو وزیر بنانے پر تیار نہ تھے، انتہائی علیل چودھری شجاعت کی عیادت کے لیے جانے پر تیار نہ تھے، آج ان کے گھر پر جا پہنچے۔ بہادر آباد ایسے بادب حاضر ہوئے جیسے کسی دربار پر حاضری دے رہے ہوں۔ آصف زرداری کے سابقہ شہباز گل ذوالفقار مرزا کے فلیٹ پر بھی حاضری دی۔ کوئٹہ میں پڑی میتوں کے بارے میں سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ تک کہہ ڈالا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، لیکن آج اپنے اتحادیوں اور ایم این ایز سے بلیک میل ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے ایم این ایز کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں، میڈیا کو بھی، عدلیہ کو بھی، فوج کو بھی۔ وہ اب اقتدار کے تحفظ کے لیے آئین شکنی پر مائل ہو چکے ہیں اور خوفزدہ اسپیکر سے کھلی آئین شکنی کروائی۔ خود غرضی کی انتہا یہ ہے کہ اب اپنے اقتدار کی بقا کی خاطر ملک کی سلامتی اور عزت سے کھیلنے لگے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ عملاً ان کی حکومت نے مغرب کا کچھ بگاڑا ہے اور نہ بگاڑ سکتی ہے، لیکن صرف سستی شہرت اور عوامی جذبات سے کھیلنے کے لیے بیانات دے کر اسے پاکستان سے مزید متنفر کر رہے ہیں۔ چین کو ناراض اور سی پیک کے منصوبے کو تباہ کر کے جتنی خدمت انہوں نے امریکہ کی اتنی انڈیا بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایبسولوٹلی ناٹ کی بلا وجہ تکرار کر کے امریکہ کو تیش دلاتے رہے۔ نہ امریکہ نے اڈے مانگے، نہ اس دوران کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار نے اس سے بات کی، نہ امریکی صدر نے ان کی ٹیلی فون کال کر کے گفتگو کرنے کی خواہش پوری کی۔ تو سوال یہ ہے، انہوں نے کس امریکی کے سامنے ایبسولوٹلی ناٹ کہا؟ جن سے امریکی ملاقاتیں کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کہہ چکے ہیں، اور صحافیوں کے ساتھ نشست میں بھی، کہ امریکیوں نے اڈے مانگے اور نہ ہم نے انکار کیا۔ اور کوئی بس نہ چلا تو انڈیا کی خارجہ پالیسی کی تعریفیں کرنے لگے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی پالیسی اگر کامیاب رہی تو پھر پاکستان کی ناکام رہی۔ لگتا ہے ان پر یہ سوچ غالب آ گئی ہے کہ اگر وہ اقتدار میں نہ رہے تو پھر خدا نہ خواستہ پاکستان بھی نہ رہے گا، اس لیے اب ہم جیسوں کا بھی پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اب وہ اس ملک کے درپے دکھائی دیتے ہیں۔ صاف بات یہ ہے، عمران خان پر طاقتوروں نے جتنے احسانات کیے وہ کسی اور لیڈر کو نصیب نہیں ہوئے۔ جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کو ایک ساتھ بٹھانا ناممکنات میں سے تھا، لیکن ان دونوں کو کسی نہ کسی طرح شامل کرایا۔ اسد عمر سے لے کر شیری مزاری تک اور پرویز خٹک سے لے کر اعظم سواتی تک، کوئی ایک بھی عمران خان یا ان کی پارٹی کے دستور سے متاثر ہو کر پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوا، بلکہ انہیں شامل کرایا گیا۔ ان کو ہیرو بنانے کے لیے میڈیا اور اینکرز کو استعمال کیا گیا۔ ان کے لیے نہ صرف دھرنوں کا تمام تر انتظام کروایا گیا، بلکہ طاہر القادری کو ان کے ساتھ بٹھایا گیا۔ ان کی خاطر نواز شریف کی بھی دشمنی لی اور زرداری کو بھی ناراض کیا گیا۔ عرصے دراز سے اسٹیبلشمنٹ کی اتحادی دینی جماعتوں کو بھی عمران خان کی خاطر قربان اور ناراض کیا گیا۔ ان کے لیے عدلیہ کو بھی استعمال کرایا گیا اور جہانگیر ترین جیسوں کی قربانی بھی دی گئی۔ آر ٹی ایس بھی فیل کروایا گیا اور پھر ان کی حکومت چلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی، لیکن جواب میں عمران خان نے محسن کشی کی نئی تاریخ رقم کی۔ عمران خان بطور حکمران بہتر کارکردگی دکھاتے تو ان کا سر اونچا ہو جاتا، لیکن بدترین حکمرانی کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا کہ ہم جیسے لوگ انہیں تانے دینے لگے۔ انہوں نے معیشت کو ایسا تباہ کیا کہ قومی سلامتی کے اداروں کے لیے اپنا معمول کا کام چلانا مشکل ہو گیا۔ حالانکہ ان کی خاطر اعلیٰ عہدیداران وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے باہر سے پیسہ لاتے رہے، لیکن جو اب انہوں نے پہلے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو جان بوجھ کر متنازع کیا اور قانون سازی کی ضرورت پڑی جس کے لیے اپوزیشن کی حمایت درکار تھی، لیکن حساب برابر کرنے کی بجائے زخم خوردہ میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری نے اس سلسلے میں بھرپور تعاون کیا۔ پھر نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے معمول کے عمل کو متنازع بنایا۔ عمران خان نے جو سلوک کیا تھا اس کے جواب میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم جواب دینے کا حق رکھتے تھے، لیکن جواب میں انتقام لینے کی بجائے انہوں نے صرف اور صرف نیوٹرل یا آئینی رول تک محدود رہنے کا فیصلہ کیا، جو ان کا آئینی فرض بھی ہے۔ اب عمران خان کو اس بات پر غصہ ہے کہ وہ آئین پر عمل کیوں کر رہے ہیں اور ماضی کی طرح میرے لیے تمام الزامات اپنے سر پر کیوں نہیں لیتے۔ پوری اپوزیشن اور قوم نیوٹرل ہونے پر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کو شاباش دے رہی ہے، لیکن عمران خان کبھی انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
کبھی منت اللہ کرتے ہیں اور کبھی دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ خان کا تقاضا ہے کہ آپ نیوٹرلٹی چھوڑ کر میرے لیے غیر جانبدار ہو جائیں، اور وہ معذرت کر کے کہہ رہے ہیں آئین اور ان کے اداروں کا وقار تقاضا کر رہا ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں۔ چنانچہ اب عمران خان فوج کے ساتھ بھی میڈیا جیسا سلوک کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ سوشل میڈیا پر فوج اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ٹرولنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری اس عمل کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک دن عمران خان سوشل میڈیا کی طاقت، جسے وہ صرف 2 ماہ قبل نکیل ڈالنے کے لیے سرگرم عمل تھے، کی دھمکی دیتے ہیں اور اگلے روز سوشل میڈیا پر ان کے خلاف مہم شروع ہو جاتی ہے؟ آخر احسان فراموشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔